خوش آمدید۔ سیدھے آج کے موضوع پر آتے ہیں۔ آج کے اس دلچسپ جائزے میں ہم اپنی اس حیرت انگیز دنیا کے کچھ ایسے دیو قامت اور عظیم شاہکاروں پر نظر ڈالنے والے ہیں جن کی جسامت واقعی عقل کو دنگ کر دیتی ہے۔ یہ صرف خشک اعداد و شمار نہیں ہے، بلکہ ہم مل کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی یہ کائنات اور اس کے عجائبات دراصل کتنے بڑے اور حیران کن ہیں۔ ہم نے اس معلوماتی سفر کو 4 خاص حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلے ہم فطرت کے جاندار دیا قامت دیکھیں گے، پھر انسان کی بنائی ہوئی شاندار تعمیرات کی طرف چلیں گے، اس کے بعد عظیم قدرتی ساختوں کا جائزہ لیں گے اور آخر میں کچھ دیو ہیکل جغرافیائی ٹائٹنز کی بات کریں گے۔ تو چلیے بنا کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، فطرت کے جاندار دیو قامت یعنی حیاتیاتی شاہکار۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس سیارے پر کیسی کیسی حیرت انگیز مخلوقات موجود ہیں۔ 190 ٹن، ذرا سوچئے یہ کتنا زیادہ وزن بنتا ہے۔ یہ نیلی ویل یعنی بلو ویل کا اوسط وزن ہے۔ یہ نہ صرف آج کی دنیا کا بلکہ ہماری زمین کی پوری تاریخ کا سب سے بڑا جاندار ہے۔ اس کی لمبائی بآسانی 100 فٹ تک پہنچ سکتی ہے۔ سمندر کی گہری تاریکیوں میں تیرتا ہوا اتنا بڑا وجود واقعی ارتقاء کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اس کے سائز کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک بلو ویل کا دل تقریباً ایک چھوٹی گاڑی کے برابر ہوتا ہے۔ جی ہاں، ایک پوری گاڑی، اور اگر صرف اس کی زبان کی بات کریں تو اس کا وزن ایک پورے ہاتھی کے برابر ہو سکتا ہے۔ یہ موازنہ ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ سمندری زندگی کی وسعت دراصل ہے کیا۔ اب ذرا پانی سے نکل کر خشکی کی طرف آتے ہیں۔ یہاں شتر مرغ کا راج ہے۔ 9 فٹ اونچا یہ دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اڑ نہیں سکتا، لیکن قدرت نے اس کمی کو ایک زبردست طریقے سے پورا کیا ہے۔ یہ 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی زبردست رفتار سے دوڑ سکتا ہے، اور اس کی ایک لات میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک بھپھرے ہوئے شیر کو بھی شدید زخمی کر سکتی ہے نا کمال کی بات؟ جانداروں کا ذکر ہو اور درختوں کی بات نہ آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیلیفورنیا کا مشہور جنرل شرمن درخت حجم کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا زندہ درخت ہے۔ 275 فٹ اونچا اور کم از کم 2300 سے 2700 سال پرانا، یعنی یہ درخت صدیوں کی تاریخ کا خاموش گواہ ہے جو ہزاروں سال سے یوں ہی شان سے کھڑا ہے۔ تو مختصراً یہ کہ سمندر میں 190 ٹن کی نیلی ویہل، زمین پر 70 کلومیٹر کی رفتار سے دوڑتا شتر مرغ اور آسمان سے باتیں کرتا جنرل شرمن درخت، یہ سب ہمیں قدرت کے لامحدود اسکیل کا احساس دلاتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف۔ ہمارا دوسرا حصہ، انسانیت کی سب سے بڑی تعمیر، بادلوں کو چھوتی ہوئی۔ قدرت کے کرشمے تو ہم نے دیکھ لیے، اب ذرا انسان کی انجینئرنگ اور تعمیراتی مہارت پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 828 میٹر، انسانی تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا سنگ میل۔ ہم بات کر رہے ہیں دبئی کے مشہور برج خلیفہ کی۔ 160 سے زیادہ منزلوں والی یہ عمارت صرف اینٹ اور پتھر کا ڈھانچہ نہیں ہے، بلکہ انسانی ارادے اور جدید فن تعمیر کا ایک بولتا ثبوت ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس دیو ہیکل عمارت کو مکمل ہونے میں صرف 6 سال لگے۔ برج خلیفہ کے بارے میں ایک بڑی ہی دلچسپ بات ہے۔ یہ عمارت اتنی اونچی ہے کہ اگر کوئی بالکل نیچے کھڑے ہو کر سورج غروب ہوتا دیکھے اور پھر فوراً تیز ترین لفٹ میں بیٹھ کر سب سے اوپری منزل پر چلا جائے تو وہ اسی سورج کو اسی دن دوبارہ غروب ہوتا دیکھ سکتا ہے۔ اونچائی اور زمین کی گولائی کا یہ ملا جلا اثر سچ میں دماغ کو چکرا دینے والا ہے۔ اب چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، عظیم قدرتی ساختیں، زیر زمین اور سطح کے شاہکار۔ اس حصے میں ہم کچھ ایسی چیزیں دیکھیں گے جو ہماری عام سوچ اور اندازوں کو بالکل غلط ثابت کر دیتی ہیں۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ سوال سامنے آتا ہے، دنیا کے سب سے بڑے صحرا کا اعزاز کس خطے کے پاس ہے؟ عام طور پر صحرا کا نام سنتے ہی ذہن میں چپتی ہوئی دھوپ اور اڑتی ہوئی ریت آ جاتی ہے، اور جواب میں فوراً صحارا کا نام آتا ہے۔ لیکن کیا واقعی حقیقت یہی ہے؟ اس کا صحیح جواب جاننے کے لیے ہمیں صحرا کی سائنسی تعریف کو سمجھنا ہوگا۔ سائنس کے مطابق صحرا کی پہچان ریت یا شدید گرمی سے نہیں ہوتی، بلکہ بارش کی کمی سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایسا علاقہ جہاں انتہائی کم بارش ہوتی ہو، سائنسی زبان میں وہ صحرا کہلاتا ہے۔
اور بالکل اسی سائنسی حقیقت کی بنیاد پر دنیا کا سب سے بڑا صحرا سہارا نہیں ہے بلکہ انٹارکٹیکا ہے۔ جی ہاں، 14 ملین مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا یہ ایک وسیع و عریض سرد صحرا ہے جو پوری طرح برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ وہاں بارش نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، اس لیے اسے دنیا کا سب سے بڑا صحرا مانا جاتا ہے۔ اب سطح زمین سے ذرا زیر زمین چلتے ہیں۔ ویتنام کی سن ڈونگ غار کو 2009 میں باقاعدہ دریافت کیا گیا۔ یہ غار اتنی بڑی ہے کہ اس کے اندر ایک 40 منزلہ عمارت آرام سے کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس غار کے اندر اپنا ایک مکمل جنگل ہے، بادل بنتے ہیں اور ایک زیر زمین ندی بھی بہتی ہے۔ یہ زمین کے نیچے چھپی ہوئی بالکل ایک الگ ہی دنیا ہے۔ اب ہم اپنے جائزے کے چوتھے اور آخری حصے میں داخل ہو رہے ہیں، عظیم جغرافیائی ٹائٹنز، خشکی اور پانی۔ یہاں ہم زمین کے ان بڑے ٹکڑوں اور سمندروں کی بات کریں گے جو ہماری دنیا کا نقشہ بناتے ہیں۔ زمینی رقبے کی بات کریں تو روس کا سائز واقعی ہوش اڑا دینے والا ہے۔ یہ پوری زمین کے کل زمینی حصے کا 11% گھیرے ہوئے ہیں۔ یہ اتنا وسیع ملک ہے کہ جب اس کے ایک کنارے پر سورج نکل رہا ہوتا ہے تو دوسرے کنارے پر رات ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کا کل رقبہ ہمارے نظام شمسی کے بونے سیارے پلوٹو کی سطح سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اس کے بعد گرین لینڈ کا نام آتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایسا جزیرہ ہے جو کسی براعظم کا حصہ نہیں ہے۔ اس کا 80% حصہ برف کی موٹی تہوں میں دبا ہوا ہے، اور یہ جو 7 میٹر کا ہندسہ ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ ایک بڑی وارننگ ہے۔ اگر گرین لینڈ کی یہ ساری برف پگھل جائے تو دنیا کے سمندروں کی سطح میں 7 میٹر تک کا خطرناک اضافہ ہو جائے گا جو عالمی جغرافیہ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ خشکی کے بعد اب پانی کی باری۔ بحر الکاہل یعنی پیسیفک اوشن کا سائز ہماری سوچ سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر دنیا کے سارے براعظموں کی خشکی کو اکٹھا کر کے بحر الکاہل میں ڈال دیا جائے تب بھی اس سمندر میں کافی جگہ بچ جائے گی۔ اور اسی بے کراں سمندر کے اندر ماریانا ٹرینچ بھی موجود ہے جو زمین کا سب سے گہرا ترین مقام ہے۔ اور ہمارے اس جغرافیائی سفر کا اختتام دنیا کے سب سے بڑے براعظم ایشیا پر ہوتا ہے۔ یہ براعظم صرف رقبے میں ہی بڑا نہیں بلکہ دنیا کی 60% آبادی بھی یہیں بستی ہے۔ ایشیا اپنے اندر کمال کا تنوع رکھتا ہے۔ ایک طرف دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ یہیں ہے تو دوسری طرف زمین کا سب سے نچلا مقام بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی بھی اسی خطے کا حصہ ہے۔ تو ان سب شاندار حقائق کو جاننے کے بعد اب ذہن میں ایک گہرا سوال ابھرتا ہے۔ جب ہم نیلی ویل کے اس عظیم حجم، برج خلیفہ جیسی فلک بوس عمارت اور بحر الکاہل کی لامحدود گہرائی کو دیکھتے ہیں تو ان دیویکل شاہکاروں کے سائے میں انسان کی اصل حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی ہمیں غور و فکر پر مجبور کر دیتا ہے۔ ان تمام عجائبات میں سے آپ کو کون سا پہلو سب سے زیادہ حیران کن لگا؟ علم اور کھوج کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہنا چاہیے۔